فرمایا کوئی مسلمان اگر اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ پہاڑوں کی طرح ہو، گناہوں کا بوجھ لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اس ایک شخص نے جو چیخ ماری ہے اور خدا کی خشیت میں جس طرح لرز کے رویا ہے، اس ایک کے رونے پر ہزاروں لوگوں کے پہاڑوں کی طرح گناہ بخش دیے گئے۔ لوگوں اس دوزخ سے ڈرو، اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، انسان بھی ایندھن بنا کے دوزخ میں ڈالے جائیں۔ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِي فَوْقَ عَرْشِي، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم اور عرش پر مجھے اپنی بلندی کی قسم، لا تبکی عین عبد فی الدنیا من مخافتی الا اکثرت ضحکھا فی الجنہ، کہ آقا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اور اپنے عرش اور اس پر اپنے ارتفاع کی قسم امت کو بتا دے، جو شخص اس دنیا میں میری خشیت میں روئے گا، جتنا روئے گا میں جنت میں اس سے بڑھ کر اسے ہنساؤں گا۔ جو دنیا میں میری خشیت میں جتنا روئے گا، جتنا آہوزاری کرے گا، جتنا چیخ و پکار کرے گا، جتنا غمزدہ ہوگا، جتنا دکھی ہوگا، جتنا ملول و معذور ہوگا، میرے حبیب ان کو بتا دیں میری محبت میں غم کیا کرو، میری خشیت میں رویا کرو، مجھے یاد کر کے تڑپا کرو، مستعد ہوا کرو، جتنا تڑپو گے اتنا سکون دوں گا جنت میں، جتنا رو گے اتنا ہنساؤں گا، جتنا دکھ جھیلو گے میری محبت میری خشیت میں اتنے سکھ اور آرام کی جگہ عطا کروں گا۔ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں لے لے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، سب سائے اٹھ گئے ہوں گے۔ اس کیفیت میں اللہ 7 لوگوں کو اپنے سایہ عاطفت میں، سایہ شفقت میں، سایہ مغفرت میں، سایہ لطف و رحمت میں لے لے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَذَكَرَ مِنْهُمْ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 7 لوگوں میں وہ شخص ہے نمایاں کہ جس نے خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بھر گئیں اور پھر چھلک پڑی اللہ کے خوف اور اس کی خشیت میں، جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی، برس پڑی۔ حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کو خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن اس کو آنکھوں کی ان برسات کے سبب اللہ کا سایہ شفقت عطا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، 2 قطرے ایسے ہیں کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور ان 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ اس کائنات میں اللہ کو اتنا پیارا نہیں ہے۔ وہ 2 قطرے کون سے ہیں آقا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو کہ پہلا قطرہ کون سا ہے؟ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، پہلا قطرہ وہ ہے جو کسی آنکھ سے آنسو بن کر خدا کے خوف میں گر گیا، اس قطرے سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اور فرمایا دوسرا قطرہ اس خون کا ہے جو خدا کی راہ میں کسی مجاہد کا بہہ گیا۔ تو آنکھ سے گرنے والے خشیت الہی میں، خوف الہی میں آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو کے قطرے کو آقا علیہ السلام نے جہاد میں گرنے والے مجاہد کے خون کے قطرے سے بھی پہلے بیان کیا کہ اللہ کو اس قطرے سے بڑا پیار ہے، اور ہم اس قطرہ خشیت سے محروم ہو گئے۔ آج کی رات اس کیفیت کو بحال کرنا ہے اور اللہ جل مجدہ سے ان قطروں کی خیرات مانگنی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ. پہلی حدیث تو ترمذی میں تھی، اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح الاسناد ہے. حضرت انس نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد میں پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں، پھر وہ چھلک پڑی اور خدا کی خشیت میں اس کے آنسو زمین پر گر پڑے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میری خشیت میں جن آنکھوں سے آنسو ٹپک کے زمین پہ گرے ان پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے، قیامت کے دن ان پر عذاب نہیں ہوگا. اور طبرانی نے روایت کیا اور امام ابو یعلا نے اسناد جید کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے. دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو چھونا دوزخ کی آگ پر اللہ نے حرام کر دیا ہے. عرض کی آقا وہ کون سی دو آنکھیں؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں رو پڑی ہے، روتی ہے جس سے آنسو گرتے ہیں، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جہاد میں جاگ کر بسر کرتی ہے. وہ آنکھ جو رات کو اللہ کی خشیت میں چھلکتی ہے جس سے آنسو گرتے ہیں، ایسی آنکھ پر دوزخ کا مس ہونا حرام کر دیا گیا. اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کی حالت میں رات کو جاگ کے گزارتی. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، بیان کیا، اور اسے ترمذی شریف میں روایت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی بات کی عینان لا تمسہما النار عین بکت من خشیت اللہ. پہلے حضرت انس نے روایت کیا، اب حضرت ابن عباس نے روایت کیا، اور امام حاکم نے اسی کو حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ان الفاظ میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حرم علی عینین ان تنالہم النار، اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ دوزخ میں ڈالی جائیں، ان پر دوزخ حرام کر دی گئی. عرض کی آقا وہ کون سی آنکھیں؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ تو وہ ہے جو اللہ کے خوف اور اس کی خشیت میں چھلک پڑی ہے جس سے آنسو ٹپک گئے. وعین باتت تحرس الاسلام واہلہ من الکفر، اور دوسری وہ آنکھ جو اسلام کو بچاتے ہوئے جس نے رات اپنے اندر گزار دی، آنکھ میں جاگنے میں گزار دی، اس پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا. حضرت ابو ریحانہ نے بھی روایت کیا مسند احمد اور نسائی شریف میں اور حاکم میں صحیح اسناد کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حرمت النار علی عین دمعت او بکت من خشیت اللہ. فرمایا اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے کہ اس آنکھ کو چھوئے، اس آنکھ کو مس کرے، اس آنکھ کو جلائے جو خدا کی خشیت میں ڈب ڈبا گئی، بھر گئی یا برس پڑی. اللہ نے دوزخ پہ حرام کر دیا ہے کہ اس آنکھ کو مس کرے. یہی مضمون حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا، انہوں نے بھی روایت کیا. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول عینان لا تمسہما النار عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ. فرماتے ہیں حضرت عباس کے آقا علیہ السلام سے میں نے سنا، فرمایا دو آنکھوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے دوزخ کی آگ کو کہ وہ ان کو چھو بھی سکے، مس بھی کر سکے. پوچھا آقا
کون سی آنکھ ہے؟ فرمایا پہلی آنکھ وہ ہے بقت فی جوف اللیل، رات ڈھل گئی اور وہ چھلک پڑی، رات ڈھل گئی اور وہ اللہ کی خشیت میں چھلک پڑی، اللہ کے خوف میں چھلک پڑی۔ ایسی آنکھ پر اللہ نے دوزخ کی آگ کا مس ہو جانا بھی حرام کر دیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے، ابن ماجہ میں آپ دیکھیں ایک ہی مضمون پر آقا نے اس خشیت کی فضیلت پر، خوف الہی میں رونے کی فضیلت پر، خوف الہی میں آہ و بکا کی فضیلت پر، خوف الہی میں رات کو تڑپنے اور رونے دھونے کی فضیلت پر کتنا بیان کیا، اور کتنے صحابہ کرام ایک ایک دو دو لفظوں کے فرق کے ساتھ اس مضمون کے حسن کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے روایت کیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے ما من مؤمن یخرج من عینیہ دموع الا حرمہ اللہ علی النار من خشیت اللہ، فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور خدا اس پر دوزخ کو حرام نہ کر دے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کی خشیت میں روتا ہے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف اور خشیت میں آنسو گرتے ہیں۔ فرمایا ادھر خشیت الہی کے آنسو گرتے ہیں، ادھر رب کائنات اعلان فرما دیتا ہے کہ فرشتوں اب میری خشیت میں ان رونے والی آنکھوں پر خبردار دوزخ کا عذاب حرام کر دیا گیا ہے۔ ابن ابی دنیا میں روایت کیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا مجلس میں، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اتقی النار، عرض کی آقا مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا طریقہ بتائیں کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں، میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں، دوزخ کی آگ سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں، کیا چیز مجھے بچا سکتی ہے دوزخ کی آگ سے؟ آپ نے فرمایا وظیفہ سن لو، قال بدموع عینیک، فرمایا دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی تمہاری آنکھوں کے آنسو ہی تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کی خشیت میں گرنے والے آنسو وہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا، آقا نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو آنکھ اللہ کی خشیت میں روتی ہے اس پر کبھی دوزخ کی آگ کا عذاب نہیں ہوتا۔ پھر امام بہقی نے روایت کیا ہے، حضرت حیثم بن مالک روایت کرتے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، صحابہ کرام کا اجتماع تھا اور آقا علیہ السلام منبر پہ خطاب فرما رہے، دوران خطاب کوئی ایک شخص کالے سے رنگ کا کالا کلوٹا کوئی آقا کے خطاب میں بالکل سامنے بیٹھا تھا، تو آقا علیہ السلام نے قیامت کے دن کا ذکر کیا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، آخرت کے عذاب کا ذکر کیا، اللہ کے خوف و خشیت کا بیان کیا۔ تو حضرت حیثم بن مالک کہتے ہیں فبکا رجل بین یدی، وہ کالے رنگ کا شخص جو آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھا تھا وہ رو پڑا، وہ رو پڑا۔ حضور علیہ السلام نے اس روتے ہوئے شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا لوگوں سن لو، لغفر لہم ببکاء ھذا الرجل لو شہدکم اليوم کل مؤمن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسی، فرمایا کوئی مسلمان اگر اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ پہاڑوں کی طرح ہو، گناہوں کا بوجھ لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اس ایک شخص نے جو چیخ ماری ہے اور خدا کی خشیت میں جس طرح لرز کے رویا ہے، اس ایک کے رونے پر ہزاروں لوگوں کے پہاڑوں کی طرح گناہ بخش دیے گئے۔ اس کی بکا پر، اس کے گریہ پر، اس کی آہوزاری پر، اس کے رونے دھونے پر، اس کے اللہ کی خشیت میں لرز جانے پر اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے اپنے نہیں، جتنے لوگ حاضر ہوں گے ارد گرد پہاڑوں جیسے گناہ لے کر، اس ایک کے رونے پر اللہ نے ان کے گناہ بھی بخش دیے۔ اور پھر فرمایا وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ ادھر یہ شخص اللہ کے خوف میں رویا ہے، آخرت کے خوف میں رویا ہے، اللہ کی خشیت میں رویا ہے، ادھر سے ملائکہ زمین پہ اتر آئے ہیں، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْكِي، اور فرشتے اس کا رونا دیکھ کر رونے لگ گئے۔
وَاتَّبَعُوا لَهُ، اور سارے فرشتے رو رو کر اس کے رونے کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنے لگ گئے. اور دیکھو فرشتے دعا کر رہے اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی، مولا تیری خشیت میں یہ چیخنے والے، تیری خشیت میں رونے والے، آہو بکا کرنے والے، ان کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں قبول کر لے جنہیں رونا نہیں آتا. فرشتے دعا کر رہے مولا رونے والوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے جنہیں رونا نصیب نہیں ہے. تو اس کے رونے میں شفاعت کر دی ہے ان کی جو رو نہ سکے. اسی طرح امام بہقی نے اپنے اسناد کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ایک اور واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں اور آقا کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا. آپ نے آیت پڑھی وقودها الناس والحجارہ، لوگوں اس دوزخ سے ڈرو، اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے. انسان بھی ایندھن بنا کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اس سے ڈرو. آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو حدیث پاک میں آتا ہے رجل اسود، ایک سیاہ رنگ کا ایک شخص بیٹھا تھا، فہاتف بالبکا، سامنے اس کی چیخ نکل گئی، اس کی چیخ نکل گئی اور چیخ کر رونے لگ گیا. بولیے چیخ کر رونے لگ گیا. آقا علیہ السلام فرماتی ہیں حدیث پاک میں فنازل علیہ جبریل علیہ السلام، اس کی چیخ نکلی اور چیخ کے رونے لگا. ادھر جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین اترے اور آ کے فقال عرض کیا یا رسول اللہ من ھذا الباکی بین یدیک. جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جو شخص چیخ رہا ہے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ رونے والا شخص کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رجل من الحبشہ، بعید نہیں کہ بلال حبشی نہ ہو، نام نہیں آیا، بعید نہیں کہ بلال حبشی نہ ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص حبشہ سے ہے اور بڑا اچھا آدمی. آئے من الحبشہ حبشہ واسنا علیہ معروف، اس کی تعریف کی. جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اس کا رونا دیکھ کر، اور فإن اللہ عز وجل یقول، اور اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق عرشی، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم اور عرش پر مجھے اپنی بلندی کی قسم، لا تبکی عین عبد فی الدنیا من مخافتی الا اکثرت ضحکھا فی الجنہ، کہ آقا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اور اپنے عرش اور اس پر اپنے ارتفاع کی قسم امت کو بتا دے جو شخص اس دنیا میں میری خشیت میں روئے گا جتنا روئے گا میں جنت میں اس سے بڑھ کر اسے ہنساؤں گا. جو دنیا میں میری خشیت میں جتنا روئے گا، جتنا آہوزاری کرے گا، جتنا چیخ و پکار کرے گا، جتنا غمزدہ ہوگا، جتنا دکھی ہوگا، جتنا ملول و معذول ہوگا، میرے حبیب ان کو بتا دیں میری محبت میں غم کیا کرو، میری خشیت میں رویا کرو، مجھے یاد کر کے تڑپا کرو، مستعد ہوا کرو. جتنا تڑپو گے اتنا سکون دوں گا جنت میں، جتنا رو گے اتنا ہنساؤں گا، جتنا دکھ جھیلو گے میری محبت میری خشیت میں اتنے سکھ اور آرام کی جگہ عطا کروں گا. یہ بات بیان کر کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے آقا نے فرمایا ان اللہ ناجا موسیٰ بمئۃ الف واربعین الف کلمہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشیاں کی تھی اور 1,40,000 کلمات پر مشتمل سرگوشیاں کی تھی. آہستہ آہستہ باتیں کی تھی، راز کی باتیں کی تھی. کیا راز کی باتیں کی تھی؟ 1,40,000 کلمات تھے جو سرگوشیوں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام میں کیا. اور آقا نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اس سرگوشی میں سے کوئی ہمیں نہیں بتا دے، اس سرگوشی میں سے کوئی ہمیں بتا دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ فِي مَا نَاجَاهُ بِهِ أَنْ قَالَ،
لو سن لو، وہ جو راز کی باتیں موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، ان سرگوشیوں میں سے ایک سرگوشی یہ بھی تھی، فرمایا لم یتقرب الی المتقربون بمثل الورع اما حرمت علیہ، فرمایا میرا قرب چاہنے والوں میں اتنا قرب کسی کو نہیں ملتا جتنا زہد اور ورع اختیار کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ میرا قرب چاہنے والوں میں اتنا قرب کسی کو نصیب نہیں ہوتا جتنا زہد اور ورع اختیار کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَتَعَبَّدْ لِيَ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَتِي، اور فرمایا میری عبادت کرنے والوں میں مجھے اپنی عزت کی قسم ایسی عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت کرنے والوں میں ایسی عبادت کسی کی نہیں۔ کون سی عبادت؟ کہ جو چیخنے والے میری خشیت میں رو کر عبادت کرتے، صرف رونا، میری خشیت میں بکا، چیخ و پکار، میری خشیت میں رونا، گریہ و زاری، فرمایا یہ گریہ و زاری خود ایسی عبادت ہے کہ کوئی عبادت کرنے والا ایسی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا آقا علیہ السلام نے وَأَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي، اور میری خشیت میں چیخ چیخ کے رونے والے، میری خشیت میں آہوزاری کرنے والے، تڑپ تڑپ کے رونے والے، معلوم ہے انہیں کیا دوں گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَىٰ لَا يُشَارَكُونَ فِيهِ، ان کو بڑے بلند درجے کی اپنی سنگت عطا کروں گا، اپنی صحبت عطا کروں گا، اپنی قربت عطا کروں گا، بڑے اونچے مقام پر رفیق اعلیٰ میں ان کو اپنی جوار میں پڑوس میں رکھوں گا، اپنے قربت میں رکھوں گا۔ لا یشارکون فی، اور جہاں آہ و بکا کرنے والوں کو ٹھہراؤں گا اس قربت میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا، کوئی اور نہیں ہوں گے وہاں کوئی اور نہیں ہوں گے، صرف وہی ہوں گے جو تڑپتے ہیں میری خشیت میں روتے ہیں، ان کے لیے خاص الرفیق الاعلیٰ میں جگہ مقرر کر رکھی۔ یہ جو خشیت ہے، خشیت اللہ کا خوف، اس کا ڈر، اور پھر اس میں رونا، اس کا فیض، اس کی برکت، اس کی بخشش و مغفرت اتنی ہے کہ تصور سے باہر۔ ایک بڑی عجیب مضمون کی حدیث بنی اسرائیل کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، جس کو بہت سے صحابہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا، اور بہت سارے دیگر صحابہ کرام نے، حذیفہ بن الیمان نے روایت کیا، انس بن مالک نے روایت کیا، بہت سے صحابہ، اور بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، تمام کتب میں ہے، متفق علیہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص کفن چور تھا، دراصل گورکن تھا، گورکن قبر کھودتا تھا، پھر رات کو جا کے کفن کی چوری کرتا، بڑا گناہگار تھا، اور کوئی نیک عمل اس کے پلے نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لما حضرہ الموت، جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو چیخ کے رو پڑا، دھاڑے مار کے رو پڑا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، سارے بیٹوں کو، اور بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا بیٹو اذ انا مت فاحرقونی، فاحرقونی، بیٹو میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، کوئی نیک عمل میرے پاس نہیں ہے جو اللہ کے حضور لے جا سکوں۔ اب زاروں قطار رو کے چیخ کر کہنے لگا کہ اب میں باپ ہو کر تمہیں ایک حکم کر رہا ہوں، وہی میری وصیت ہے، عمل کرنا۔ بیٹوں نے کہا بتائیں؟ اس نے کہا میں اب مرنے کے قریب ہوں، جو ہی میری موت ہو جائے تو مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا، ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح، جلا کے پھر راکھ کر دینا اور میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اذا مت فحرقونی، جلا دینا، اور جلا کے کچھ پانی میں گرا دینا، کچھ صحراؤں اور ہواؤں میں بکھیر دینا۔ بیٹے کہتے ہیں کیوں؟
اس نے کہا فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. اس نے کہا خدا کی قسم وہ تو قادر مطلق ہے، میری خاک جلا کے جان بھی پھیر دو، اس نے تو جو عذاب دینا ہے اس کو تو مشکل کوئی نہیں. اس نے کہا مگر خدا کی قسم اگر اس نے مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، مجھے عذاب دینے کا فیصلہ میرے اعمال پر کر لیا اور مجھے قابو میں لے لیا، لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، تو مجھے خدا کی عزت کی قسم مجھے ایسا عذاب دے گا جو کائنات میں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہو، اتنا عذاب دے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ بس خود ہی اپنے آپ کو جلا کے بکھر جاؤں. دھانے مار کے رویا اور خشیت میں یہ کہا. چنانچہ فلما مات فعل به ذلك، جب وہ مر گیا اس کے بیٹوں نے وہی کچھ کر دیا، اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو ہواؤں میں پانیوں میں بکھیر دیا. اب حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فامر اللہ الارض فقال اجمعی ما فیک، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ہواؤں کو، بر و بحر کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اس کی خاک بکھر گئی ہے ساری خاک کے ذروں کو اکٹھا کر دو. اس کی بکھری ہوئی راکھ اکٹھی ہو گئی اور اس کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے. وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اے بندے بتا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے یہ خیال کیوں آیا اور کس شے نے تجھے اکسایا کہ یہ اتنا بڑا کام کر دو. اس نے عرض کیا باری تعالیٰ خشیتک و مخافتک، اور فرمایا یا رب وانت اعلم، مولا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تجھے تو معلوم ہی ہے سارا میرے گناہوں کا، میری تباہی کا، تباہ کاریوں کا تجھے تو معلوم ہے. میں نے اپنے گناہ دیکھے تو میں ڈر گیا جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے مولا تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فغفر اللہ تعالیٰ لہ، اللہ نے فرمایا اس کو معاف کر دو. یہ خشیت پر تحفہ بخشش کی انتہا ہے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بتا یہ رہے ہیں کہ اس حد تک گناہگار مگر تڑپ گیا، رو پڑا، اور دراصل اس کے رونے میں وہ توبہ تھی. اس کے رونے، تڑپنے اور گریہ و زاری اور آہ و بکا میں توبہ تھی جو مرنے سے پہلے کی. توبہ بھی کی اور اپنے اعتراف گناہ اور اقرار جرم کے ساتھ اس نے پھر وہ عمل کیا اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر دینے. اور پھر یہ جملہ پسند آ گیا کہ مولا تو جانتا ہی ہے بس تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. فرمایا وغفر اللہ عنہ، اللہ نے فرمایا اس کو معاف کر دو. دوستو اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف و خشیت میں، اللہ کے تعلق میں رونا اور دیوانگی کی حد تک رونا یہ سارے نام اعمال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، ساری سیاہیاں دھو دیتا ہے. جن لوگوں نے جو کچھ پایا رونے دھونے اور تڑپنے کی راہ سے پایا، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے جو کچھ پایا رونے دھونے تڑپنے کی راہ سے پایا، جنہوں نے مقام ولایت پایا، جو بلند ہوئے، جو اللہ کے حضور مقرب ہوئے، جنہیں اللہ کی رحمت نے اپنی گود میں لیا، اونچے مرتبے دیے، وہ سارے اللہ کی خشیت میں گم سم رہے، اللہ کی خشیت میں تر تر کانپتے رہے، ڈرتے رہے، روتے رہے اور اس کے عشق و محبت میں تڑپتے رہے. راستہ ایک ہے، ہمیں غفلت کے پردے کو آنکھ چاک کرنا ہے. آؤ چند دیوانوں کی باتیں کرتے. حدیث پاک کا بیان میں نے اس لیے کیا تاکہ عقیدہ اور ایمان قائم ہو جائے. اب چند دیوانوں کی باتیں کرتے ہیں. حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، آج سے 600-700-800 سال قبل کے اولیاء کبار میں سے، اور جنہیں قطب مدینہ کا لقب اولیاء دیتے ہیں، اپنے دور کے قطب مدینہ کا لقب دیتے ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ذو النون مصری
رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ ذوالنون مصری ہیں جن کی بات شروع کر رہا ہوں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا گیا حبیب اللہ کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا اور اس کے عشق میں رخصت ہو گیا۔ اس رات 40 کے قریب اولیاء کرام کو بغداد میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے پوچھا آقا آج آپ بغداد کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ذوالنون فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے کے لیے آیا۔ اس ذوالنون مصری کی بات سے آج دیوانگی کی باتوں کا آغاز کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، وہاں ایک سرسبز و شاداب باغ پر میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا سیب کا ایک درخت، اس کے نیچے ایک جوان گریہ و زاری میں مبتلا ہے، ایک جوان گریہ و زاری میں مبتلا ہے اور نماز اور عبادت میں مصروف۔ میں نے اسے سلام کیا، خاموش رہا، اس پر کپ کپی سی تھی، مجھے جواب تک نہیں دے سکا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، خاموش رہا، وہ نماز اور عبادت سے فارغ ہو کر اس نے جواب زبان سے نہیں دیا، انگلی سے 2 شعر لکھ دیے زمین پر۔ ان شعروں کا معنی یہ تھا کہ زبان بولنے سے روک دی گئی ہے کیونکہ یہی زبان بڑی آزمائشوں کی غار ہے، سب آفتیں اور بلائیں اسی زبان سے جنم لیتی ہیں، اس لیے میں نے اس کو روک رکھا ہے کہ میں وہ مصیبتیں نہیں جھیل سکتا۔ اور آپ کو چاہیے، جوان نے لکھا کہ جب بولو صرف اللہ کا ذکر کرو، جب بولو تو اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر کو کسی وقت نہ بھولو، اور زبان کو صرف اللہ کی یاد میں استعمال کرو۔ شعر لکھ دیا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے اس جوان کا شعر پڑھا اور زار و قطار دیر تک روتا رہا، دیر تک روتا رہا، اور رونے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 2 شعر اس کے جواب میں لکھ دیے، اور وہ یہ شعر یہ تھے وَمَا مِن كَاتِبٍ إِلَّا سَيَبْلَى وَمَا مِن كَاتِبٍ إِلَّا سَيَبْلَى وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَن تَرَاهُ۔ ذوالنون مصری لکھتے ہیں کہ ہر لکھنے والا ایک دن قبر میں خاک ہو جائے گا، ہر لکھنے والا ایک دن قبر میں خاک ہو جائے گا خود، مگر اس کا نوشتہ باقی رہ جائے گا، جو لکھ گیا وہ باقی رہ جائے گا۔ اور کہا کہ اس لیے لازم ہے کہ ہاتھ سے بھی اس نے زبان کی بات کی تھی نا، کہ زبان سے اللہ کے ذکر کے سوا نہ بولو۔ ذوالنون مصری نے کہا کہ لازم ہے ہاتھ سے بھی وہ کچھ لکھو کہ جسے قیامت کے دن لکھ کر دیکھ کر تمہیں خوشی نصیب ہو جائے، مسرت نصیب ہو جائے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے یہ پیغام لکھا، اس جوان نے نگاہ بھر کے اس پیغام کو پڑھا، ایک چیخ ماری، تڑپا، اس کی روح کفن اسری سے پرواز کر گئی، کفن اسری سے پرواز کر گئی۔ حضرت مالک بن دینار بصرہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک کنیز بڑی جاہ و حشم کے ساتھ، اس کے ارد گرد بڑی خادمائیں ہیں، جاہ و حشم کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ آپ نے حضرت مالک بن دینار فقیرانہ لباس میں اسے آواز دے کے پوچھا کنیز کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس کنیز نے بڑے عجیب لہجے میں، تمسخر کے لہجے میں ہنسی اور کہا کہ اگر میرا مالک بیچ بھی دے تو فقیر تو مجھے خریدنے کی سکت رکھتا ہے؟ مفلس غریب فقیر آدمی تو کہاں سے خرید لے گا؟
حضرت مالک بن دینار کہنے لگے تجھ سے بہتر کنیز خرید سکتا ہوں. وہ ہنس پڑی. اس نے خادموں کو حکم دیا کہ اس کو ساتھ لے چلو, بادشاہ کے پاس چلتے ہیں. وہ بادشاہ کی کنیز تھی, بادشاہ کی لونی تھی. جا کے ماجرا سنایا. بادشاہ نے کہا میرے پاس پیش کرو اس فقیر کو. پیش ہوئے. پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ اگر میں بیچنے کا ارادہ کروں تو آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ مالک بن دینار کہنے لگے ہاں اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی ہوئی گٹھلیاں ہی تو ہیں, اور کیا ہے, میں تو اس سے اعلیٰ کنیزیں بھی خرید سکتا ہوں. وہ ہنس پڑا. اس نے کہا آپ نے اتنی تھوڑی قیمت کیوں لگائی اس کی؟ کھجور کی گٹھلیاں سڑی ہوئی, ایسی قیمت کیوں لگائی, اتنا بیکار کیوں سمجھا؟ اس نے کہا اس سودے میں عیب بہت ہیں, اس سودے میں عیب بہت ہیں. کیا عیب ہے؟ اس نے کہا اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بو آتی ہے, اگر یہ روز منہ صاف نہ کرے تو اس کا منہ گندا ہو جاتا ہے, اگر کنگھی چوٹی نہ کرے, تیل نہ لگائے تو بال غبار آلود پرا گندا ہو جاتے ہیں, اگر اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو تیرے جیسے عاشق اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں غلاظتیں بھی ہیں, نجاستیں بھی ہیں, آلودگیاں بھی ہیں, اسے رنج و علم بھی پیش آتے ہیں. اور فرمانے لگے یہ تو چند ایک ظاہری عیب گنے, اب باطنی عیب بھی سن لو کہ بے وفا بھی بہت ہے. آج تیری وفادار ہے, کل تو نہیں ہوگا, کسی اور کی وفادار ہوگی, اس کو بھی ایسے ہی ملے گی جیسے تجھ سے ملتی. اس کا اعتبار نہیں, اور میرے پاس اس سے بہتر کنیزیں کم قیمت پر ہیں, اس لیے اس کی تھوڑی سی قیمت لگائی. اس نے کہا وہ کون سی کنیزیں ہیں؟ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے میرے پاس ایسی کنیزیں بھی ہیں جو کافور سے بنی ہیں, زعفران سے بنی ہیں, کستوری اور جوہر نور سے بنی ہیں, اور ایسی کنیزیں ہیں کہ اگر ہم لعاب دہن کھاری پانی میں ڈال دیں تو وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے, شیریں اور خوش ذائقہ ہو جائے. کسی مردے کو اپنا نغمہ سنا دیں, مردہ زندہ ہو جائے. اگر اپنی کلائی سورج کے سامنے کھول دے ایک کنیز میری تو سورج شرمندہ ہو جائے. اگر دنیا کی تاریکی پر اس کا حسن ظاہر ہو تو ساری دنیا مشرق سے مغرب تک روشن ہو جائے. وہ مشک اور زعفران کے باغوں میں پلی ہے اور یاقوت اور مرجان کی شاخوں سے پھل توڑ کے کھاتی, اور تسنیم کے پانیوں میں نہاتی ہے. دوستی نبھانے والی ہے, بے وفا نہیں. بتاؤ تمہاری کنیز اچھی ہے, میری کنیزیں اچھی؟ اس نے کہا کنیزیں تو تمہاری اچھی ہیں, مگر اب بتاؤ تمہاری کنیزوں کی قیمت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اپنی کنیز کی قیمت سن چکا تھا, بتاؤ تمہاری کنیزوں کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑی سستی. بتاؤ تو کیا ہے؟ اس نے کہا رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز اور خدا کی خشیت میں آنسو. آئے رات کے اندھیرے میں 2 لمحے رو لینا, تڑپ لینا, اور 2 رکعت کے سجدے کر لینا, میری کنیز تو اتنی قیمت سے دستیاب ہے. آئے بادشاہ کی حالت غیر ہو گئی. اس نے اپنا شاہانہ لباس پھاڑ دیا, تخت سے نیچے اتر آیا. معلوم نہیں تھا کون ہے مالک بن دینار. فقیر سمجھ کے گلے لگا لیا, ماتھا چوم لیا. بتا فقیر کیا سبیل ہے میرے بچنے کی؟ فرمایا چھوڑ دے, جس گمنڈ میں ہے, جس مغالطے میں ہے. اس نے اعلان کیا میں کنیز تمہیں آزاد کرتا ہوں, سب غلام اور کنیز آزاد کرتا ہوں, جائیداد اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہوں. سارا کچھ بانٹ دیا, غلاموں کو آزاد کیا, زمینیں دے دی, وہ شاخ فاخرہ اتار دیے, اور ایک موٹا کھردرا کپڑا زیب تن کر لیا اور کہا کنیز آزاد ہو. اس کنیز نے کہا اگر تیرا حال یہ ہو گیا ہے تو میں نے کہاں جانا ہے. اس نے بھی پھاڑ دی پوشاک اور اس نے بھی ٹار کا لباس پہن لیا. اس نے کہا امیری میں ساتھ تھی تو فقیری میں بھی ساتھ ہوگی. دونوں نکل گئے جنگل میں عبادت میں. وہ عارف ہو گیا, وہ عارفہ ہو گئی, اور اتنا روئے عمر بھر کہ زمین ان کے رونے سے بھیگتی رہتی. اور اسی اللہ کی خشیت میں جان دی.
جس کو جو کچھ ملا میں نے عرض کیا اسی خشیت اور گلی و بکا کی راہ سے ملا۔ محمد بن سماک روایت کرتے ہیں کہ بنو امیہ کا ایک شہزادہ، اس کا نام تھا موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی، بڑا عیاش اور آخرت سے بے فکر۔ اس کی سالانہ آمدنی 1 ارب 82 کروڑ روپے کے حساب سے تھی، یہ کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ 3,03,000 دینار سونے کے، یہ اس کی سالانہ آمدنی تھی، اور ساری آمدنی اس کی عیاشی پہ خرچ ہوتی۔ لونیاں تھیں، باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، غلام تھے، کھانا پینا تھا، محل تھے، بالا خانے تھے، چمرستان تھے، ہاتھی دانت کے چاندیوں کے کبے باغات میں بنا رکھے تھے، گانے والے تھے، گانے والیاں تھیں، رات کے عیش و عشرت تھے، ان میں صوبوں کے شطرنج تھے، کھیل تماشے کا اکھاڑا تھا۔ بس اس کیفیت میں اس کی اربوں روپے کی آمدنی جاتی، عیاش بے فکر، کوئی آخرت کی جنت دوزخ کی بات کرتا تو ہنس پڑتا۔ ایک رات حسب معمول گانا سن رہا ہے اپنی کنیزوں سے، عجیب پوشاکیں پہن رکھی ہیں، شراب میں دھت ہے، گانے سن رہا ہے۔ اچانک اس لہو و لہب میں مشغول اس شہزادے کے کان پر ایک دردناک آواز آئی، بالا خانے پر بیٹھا، دردناک آواز آئی۔ اس آواز سے اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس کی طبیعت میں ایک تغیر آ گیا، دھیان لگایا، آواز کبھی دھیمی ہو جاتی، کبھی اونچی ہو جاتی، طرف اٹھا کے آواز سنو۔ اسی وقت اس نے کہا بند کر دو یہ سب گانے۔ غلاموں کو آواز دی کہ جس کی یہ آواز ہے اس گانے والے کو لے آؤ میرے پاس، میں اس کا نغمہ سننا چاہتا ہوں۔ غلام نکل پڑے، ساتھ مسجد تھی، مسجد میں گئے، وہاں ایک جوان تھا، ایک عاشق تھا، اور اللہ کے عشق میں، اللہ کی خشیت میں رو رو کر، بھوکا رہ رہ کر، جاگ جاگ کر، تڑپ تڑپ کر لاغر ہو گیا تھا۔ گردن سوکھ گئی تھی، رنگ زرد تھا، لب خشک تھے، بال پریشان تھے، آلودہ تھے، پھٹی پرانی چادریں سی اوڑھی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھا، مسجد میں کھڑا تھا اور پروردگار سے مناجات کر رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کو مسجد سے نکالا، ساتھ لے گئے اور اس شہزادے کے سامنے پیش کر دیا کہ شہزادہ والا شان یہ جوان تھا جو گا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا گا رہے تھے؟ اس نے کہا نغمہ لاہوتی گا رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ سے مناجات کر رہا تھا۔ اس نے کہا سناؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون بالرحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اس نے کہا یہ پڑھ رہا تھا کہ ابرار، نیکوکار، اللہ کے طاعت گزار بندے، اس کی خشیت میں رونے دھونے والے، اس سے ڈرنے والے، اس سے محبت کرنے والے بڑی نعمتوں کے باغات میں رہیں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوا کریں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے، اور آپ ان کے چہروں پر وہ جس شے کا نظارہ کر رہے ہوں گے اس نظارے کی رونق اور تازگی ان کے چہروں پہ مچلتی دیکھو گے۔ انہیں خالص شراب طہور پلائی جائے گی، جاموں کے جام پیئیں گے، اور شراب طہور سر بمہر ہوگی، مشک کی کستوری کی مہر ہوگی۔ اس شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی رغبت کریں، اس شراب کی نہیں، اس شراب کی رغبت کریں، اس شراب کی نہیں، اس شراب کی رغبت کریں۔ اس میں پھر تسنیم ملی ہوئی ہوگی، آمیزش ہوگی، اور تسنیم وہ چشمہ ہے جہاں سے اس کے مقرب بندے ہر روز پیا کریں گے۔
قربتوں کی شراب ہے، وہ طہارت کی شراب ہے، یہ قربت کی شراب ہے۔ وہ بے اختیار چیخ اٹھا، بے اختیار چیخ اٹھا، اور اٹھ کر اس جوان سے وہ ہاشمی لپٹ گیا، رونے لگا اور کہنے لگا سب چلے جاؤ، پردے گرا دو۔ اس جوان کو اور ایک بوریا بچھا کے بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے مجھے اور باتیں سنا۔ تو دیر تک اس جوان عاشق نے قرآن کی آیتیں، اللہ کے وعدے، آخرت کی نعمتیں، پھر اس کے دیدار کی باتوں تک مضمون لے کے گیا۔ جب سنائی وہ تڑپ اٹھا، زمین پہ گر گیا۔ اس نے توبہ کی، اور توبہ کر کے اس نے اپنا سونا، چاندی، کپڑے، جائیدادیں، نوکر چاکر، کنیزیں، سارا کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ خیرات کر کے جوان سے کہا مجھے ساتھ لے لو، ادھر جانا ہے چلو۔ اس نے وہ عبادت گزاری اختیار کی اور گریہ وزاری اختیار کی کہ وہ عیاش جوان اتنا خشیت عزتی میں عبادت گزار ہوا کہ دور کے بڑے بڑے عبادت گزار صلحاء اولیاء اس کی زیارت کو آتے تھے۔ بالآخر ننگے پاؤں پیدل موٹے کپڑے کا لباس پہن کر مکہ معظمہ روانہ ہو گیا، حج کیا، وہی مقیم ہو گیا، اور عبادت کرتے کرتے اللہ کی قرب کی منزلیں طے کرتے کرتے وہیں عازم سفر ہو گئے، اللہ کی طرف رخصت ہو گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے پچھلی رات وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے عرض کرتا ہے مولا تیری خبر نہ تھی، بے خبری میں تیری نافرمانی کرتا رہا، بلندی والے رب جو میرا برا حال ہے اسے خوشحالی میں اپنی بخشش کے ساتھ بدل دے، میں تیرا غلام ہوں، بتا اب تجھے چھوڑ کے کدھر جاؤں؟ اس لیے کہ غلام اچھا ہو برا ہو پلٹ کر اپنے مالکی کے پاس تو آیا کرتا ہے، بس اس پہ وفات ہو گئے۔ یہ چیختا تڑپتا عرض کرتا ہوا اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں، میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں بات کو، کہ انطاکیہ ملک شام میں انطاکیہ ایک جگہ ہے، انطاکیہ کے پہاڑوں پر خبر ملی کچھ عاشقوں کی، کچھ اللہ والوں کی، وہاں میں تلاش میں گیا تو وہاں جو پہنچا تو ایک لڑکی عاشقہ عارفہ، ایک خاتون خدا کے عشق میں مست بے خود، ٹاٹ کا لباس، پراگندہ حال اور خشیت میں رو رو کر بری حالت، اس کو میں نے دیکھا اور میں نے دیکھ کر سلام کیا۔ اس نے مجھے کہا ذوالنون حیران ہو کہ کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا بی بی تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا معرفت الہی کے چشمے سے پینے والے روز الست سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ کیسے آئے ہو؟ بس قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، اس خاتون نے، عاشق عارف خاتون نے مجھ سے کہا ذوالنون مصری ایک مسئلہ اٹک رہا ہے، ایک بات تو بتا دو۔ کیا؟ اس نے کہا بتاؤ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ ہائے ہائے، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری نے کہا بی بی جو بندہ اپنا مال سب خدا کی راہ میں لٹا دے اور دل تنگ نہ ہو اور دل پہ بوجھ نہ ہو، سب کچھ لٹا کے خوش رہے، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی تعجب سے دیکھ کر کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہے، میں نے تو دین کی سخاوت پوچھی، یہ تو دنیا کی سخاوت ہے، دین کی سخاوت پوچھی۔ ذوالنون مصری نے فرمایا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، اس کی قربت کی وادیوں میں سرگرداں پھرتا ہے، اس کے عشق اور محبت کی آگ میں جلتا ہے، اس کی قربت میں جا کے راز و نیاز کی مناجات کرتا ہے، تو اس صحیح میں جب بڑھتا رہتا ہے تو بلاخر رب ذوالجلال اس کے دل پر تجلی کرتے ہیں، ایک پردہ اٹھاتے ہیں حسن کا، اس کے دل پہ تجلی کرتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے اس تجلی کا کہ رب سے جو چاہے مانگ لے، وہ کیفیت سخاوت ہے، وہ کیفیت سخاوت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ جو عاشقہ عارفہ بچی خاتون تھی، وہ ایک عجیب انداز سے اس نے کہا لگایا، اس نے کہا بس یہی کہے سخاوت؟ چلتے ہوئے اس نے کہا آپ کا معنی سن لیا۔ اس نے کہا سوچنا کہیں سخاوت یہ تو نہیں، کہیں یہ سخاوت تو نہیں کہ مالک اور محبوب کی عمر بھر نوکری کرے، ساری راتوں کو جاگے، لٹ جائے لٹا دے، تڑپے تڑپا دے،
گریہ وزاری کرے، خشیت کرے، عمر بھر نوکری کرے، ساری رات جاگے، محنت کرے، اطاعت کرے، ریاضت کرے، رب کی ملازمت کرے اور اطاعت بندگی میں مداومت کرے، اور سب کچھ کر کے اس سے اجرت نہ مانگے، اجرت نہ مانگے، مزدوری نہ مانگے۔ یہ کہہ کے اس نے کہا کہ 20 سال سے اس کیفیت میں ہوں کہ اس لمحے تک پہنچتی ہوں، تجلی کے لمحے پر، جب دست عطا دراز ہوتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کی اجرت مانگ لے، اپنی مزدوری کی اجرت مانگ لے، جب وہ لمحہ آتا ہے 20 سال ہو گئے وہ لمحہ آتا ہے تو اس کو دیکھ کے شرما جاتی ہوں کہ کہیں وہ یہ نہ کہے کہ اجرت مانگ کر مزدور بن گئی ہے، کہ محنت کر کے فوری اجرت مانگتی ہے، اس کے حیا سے لمحہ آتا ہے گزر جاتا ہے، مانگتی نہیں ہے۔ فرمایا سخاوت یہ ہے، سخاوت یہ ہے لوگوں، اس لیے کہ وہ مانگتے ہیں انہیں تو جو مانگا اجرت مل گئی، اور جو نہیں مانگتے ان کے لیے ارشاد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مزدوری کی، انہوں نے محنت کی مگر اجرت نہیں مانگی، باقیوں نے اجرت خود مانگی، اپنی اجرت کا تعین خود کیا، انہوں نے اجرت مجھ پہ چھوڑ دی، مانگی نہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کی اجرت میں نے اپنے پاس سنبھال لی ہے، سنبھال لی ہے۔ اجرت والوں کو اجرت دے گا، اور جنہوں نے زندگی گزار دی اپنے مولا کی رضا میں، اس کی اطاعت میں، اس کی خشیت میں، اس کی قربت میں، ریاضت میں، مزدوری نہیں مانگی، ان کی مزدوری مانگنے والوں کو اجرت ہوگی، نہ مانگنے والوں کو قربت ہوگی، قربت ہوگی۔ اور اس قربت والوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ جنت میں اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کر لے گا، اور اکٹھا کر کے پوچھے گا اہل جنت سے کہ تمہیں جو جو وعدے تھے کیے مل گئے؟ سب کہیں گے باری تعالیٰ مل گئے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے خاموش، فرشتوں کو بھیجے گا، پوچھے گا ان سے پوچھو تم چپ چپ کھڑے ہو، کیا کوئی وعدہ پورا ہونے سے رہ گیا ہے؟ فرشتے جا کے پوچھیں گے باری تعالیٰ نے پوچھا ہے چپ کیوں ہو؟ انہوں نے کہا جا کے باری تعالیٰ سے عرض کر دینا باری تعالیٰ ہم تیرے حوروں اور قصوروں کے لیے نہیں آئے تھے، تیرے باغات کے لیے نہیں آئے تھے، ہم نے جو رو رو کے آنکھوں کی برسات کی تھی، بستر چھوڑے تھے، بے آرام ہوئے تھے، دکھ درد سہے تھے، تڑپے تھے، محنتیں کی تھی مولا، حوروں کے لیے اور قصور و باغات کے لیے نہیں، ایک وعدہ تیرے محبوب سے سنا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا، تو جس لیے ہم آئے تھے وہ تو نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو ان سب جنتیوں کو اپنے اپنے محلات میں بھیج دو، سب کو بھیج دیا جائے گا، تنہا وہ عاشق رہ جائیں گے جو اجرت نہیں مانگتے، ان کو قریب بلائیں گے، بلا کے اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کو سب چلے گئے، انہیں قریب لا کے فرمائے گا میرے اور ان کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دو، یہ میرے دیدار کے طالب ہیں، یہ میرے دیدار کے طالب ہیں، ینظر الیہم وینظرونہ، پردہ اٹھا دے گا، سب کو بھیج دے گا، اجرت کے طلب کرنے والے، جنت کے طلب کرنے والوں میں کوئی نہ رہے گا، جب سارے اہل اجرت جا چکے ہوں گے انہیں قریب بلا کے پردہ اٹھا کر کہے گا جس کے لیے آئے تھے وہ دیدار کر لو، اور پھر قربان جائے اس کیفیت پر، قربان جائے اس لمحے پر، مولا ہمیں وہ کیفیت عطا کر دے، مولا اس لمحے کے قابل بنا دے کہ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ پھر ینظر الیہم وینظرون الیہ، وہ اس کو تکتے رہیں گے، خدا ان کو تکتا رہے گا۔ قربان جائے عاشق تو اسے تکیں گے ہی، پردہ اٹھایا اس لیے تھا، حجاب اٹھایا اس لیے تھا کہ حکم لازوال محبوب کو بے رکاب ہو جائے، اور وہ عاشق جو تڑپ کے زندگی گزار کے آئے ہیں اور جو نہ نگاہ اٹھا کر کسی حور کو دیکھتے ہیں، نہ محل و قصور کو دیکھتے ہیں، نہ جنہیں باغات میں لذت ہے، نہ جنہیں جنتوں کی نعمتوں میں حلاوت ہے، وہ صرف دیدار کے طالب ہیں، وہ تو تکیں گے ہی، وہ تو تک ہی رہے ہوں گے مگر خوش نصیب ہوں گے وہ، اور ان کے بخت پر کیا بات کہے، کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ تو تک ہی رہے ہوں گے، مگر حدیث میں آقا نے فرمایا ینظر الیہم، اللہ پاک بھی ان کی طرف تکتا ہی رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جیسے بلا تشبیہ و بلا مثال آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تکتے رہیں گے۔ لوگوں آج کی رات اس عزم کی رات ہے کہ ہمارے تعلق اللہ سے ٹوٹ گئے، ہم نہ صرف وطن بھول گئے، اس مولا کی دوستی کو بھی بھول گئے، ہمیں دنیا کے عیش و آرام میں اپنے اندر غائب کر دیا، ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، ہم نے حقیقی زندگی کا راز بھول گئے، ہم خدا کی بارگاہ میں حضوری کے لمحے بھول گئے،
مرنے کے بعد اصل راحت و آرام اور اصل اذیت و عذاب کا جو طویل ختم نہ ہونے والا وقت آ رہا ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. ہم دنیا کی منفعتوں میں، لذتوں میں، حلاوتوں میں، حرص میں، ہوس میں، چاہت میں، تکبر میں، انا میں، لالچ میں، خدا جانے کس کس بت کے پجاری بن گئے. آؤ آج کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کوئی آپ میں سے ایک شخص جو کہے کہ مجھے یقین ہے میں اتنے اگلے سال تک رہوں گا؟ بھروسہ نہیں، بھروسہ نہیں. جب آواز آتی ہے تو کوئی ایک پل انتظار نہیں ہوتا. لہذا ایک لمحہ دیر کیے بغیر آؤ آج کی رات ایک عہد کر لیں، اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلیں، اللہ کی خشیت کو پیدا کریں، روئیں اپنے گناہوں پر، اللہ سے دوری پر، توبہ کریں، اس سے اس کی بخشش مانگیں، قربت مانگیں، اس کا لطف و کرم مانگیں، اور اللہ کے ساتھ قلب اور باطن کی محبت، عشق اور محبت کا رشتہ ناتا جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا. آئیے اب تھوڑے وقت کے لیے گفتگو میں بھی دعا تھی، آنکھیں بند کر لیں، سب ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا لیں اور دعا کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. آنکھیں بند کر کے گناہوں کو یاد کر لیں، روئیں روئیں یا کم سے کم رونے کی کیفیت طاری کر لیں. رونے کی کیفیت میں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں، منگتے بن کر اللہ کے دروازے پر آ جائیں اور آئیے اللہ کے حضور ہم عرض کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الہی البسطنی الخطایا صوب مزلتی، رب العالمین غفور الرحیم تواب الرحیم. باری تعالیٰ ہمیں گناہوں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے. باری تعالیٰ بس تو آج کی رات توبہ کی توفیق دے اور ہم سب کے مردہ دلوں کو زندہ کر دے. اے ہماری امید، اے ہماری طلب، تو ہی ہماری چاہت ہے مولا، تو ہی ہماری آرزو، تو ہی ہماری محبت. تیرے سوا ہماری کمیوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں مولا. ہم سب دور دراز سے آج کی رات آئے ہوئے لوگ تیرے حضور جھک کر توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اور سب درماندہ ہو کر تیری دہلیز پر گرے پڑے، منگتے بن کر ہاتھ اور دامن پھیلائے بیٹھے ہیں مولا. اگر آج کی رات تو نے اپنے دروازے سے دھتکار دے اور اپنے در سے نکال دے تو تیری عزت کی قسم ہم سب کا کوئی اور سہارا نہیں ہے مولا. افسوس، ہماری شرمساری اور رسوائی پر افسوس، ہماری بدعملی اور بدکاری پر افسوس، ہماری کثرت جرائم اور گناہوں پر افسوس. پر مولا اس کے باوجود اے کبیرہ گناہوں کو بخشنے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سلامت کر دینے والے، اے بڑھاپے کی بے سہارگی کا سہارا بننے والے، اے سمندروں سے بڑھ کر گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بخش دینے والے، اے بھیدوں پر پردہ ڈالنے والے، ہماری خرابیوں، کمزوریوں، جرائم پر پردہ پوشی کرنے والے، ہمیں اپنی بخشش اور اپنی مغفرت سے محروم نہ فرما. ہمارے گناہوں سے پردہ داری کر اور چشم پوشی کر، اپنی ابر رحمت کا سایہ ڈال لے اور اپنے کرم عفو سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، معاف کر دے. مولا ہم تجھ سے بھاگے ہوئے غلام ہیں، مگر غلام کو جب بھی اگر ہدایت آ جائے تو اپنے آقا کے سوا پلٹ کر جانے کا اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا. مولا ہم پشیمان ہو کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اپنی خطاؤں سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تیری چوکھٹ میں سرنگو ہو کر پڑے ہیں. مولا ہمیں توفیق توبہ دے اور ہماری توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے. اپنی عفو درگزر کا دروازہ ہم پر کھول دے. مولا اگر تو نے مغفرت اور توبہ کا نام تو نے رکھا ہے، مولا تو نے ہی گناہ گاروں کو امید دلائی ہے، تو نے ہی مایوس اپنی رحمت سے نہ ہونے کا سبب دیا ہے. مولا تیرے پیغام سن کر آج کی رات ہم سب جمع ہیں، ہم بے قرار ہیں، ہم بے قراروں کی التجا سن لے. اے سختی ٹالنے والے، اے غریبوں پر احسان کرنے والے، اے دکھیوں کو سکھ دینے والے، اے پریشان حالوں کو راحت دینے والے، اے گناہ گاروں کی بخشش کرنے والے، اے ٹوٹی ہوئی امیدوں کی امیدیں جوڑنے والے، اے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو روشنی دینے والے، تیری بارگاہ میں بخشش اور احسان کا سوال ہے. مولا ہم پہ کرم کر، اپنے نور سے ہمیں ہدایت دے، اپنے فضل سے ہمیں مالا مال کر، ہمیں اس قابل کر کے صبح و شام
تیری بندگی میں رہے، تیری عبادت میں رہے، تیری محبت میں رہے، تیری خشیت میں رہے۔ تو سب عزتوں کا مالک بادشاہ ہے، ہم بے حیا ہے، تیرے کام کو جان کر بھی بدعمالیوں سے نہیں رکے، اور تو اتنا کریم ہے کہ ہماری بدعمالیوں کو جان کر بھی ہم پہ کرم کرنے سے نہیں رکا۔ مولا تو ہماری بدعمالیوں کو جانتا، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا معزز ہے، تو کتنا بردبار ہے مولا، تو کتنا پاک ہے، کتنا کریم ہے، کتنا سخی ہے، کتنا عفو ہے، کتنا غفور ہے مولا۔ اپنی بردباری، اپنے علم، اپنے کرم اور اپنی بخشش سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور مولا تو عظیم ہے، ہمارے اعمال کے حساب سے اپنے فیصلے کو نہ ناپ، اپنے فیصلے کو اپنے کرم کے حساب سے ناپ، اپنی بخشش کے حساب سے ناپ۔ مولا ہم تجھ سے تیری ناراضگی سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہم پر اپنے فضل سے انعام کر، اور مولا ہم پہ وہ کرم کر جس کی امیدیں لے کر سب تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اپنے عفو اور کرم سے ہمیں نواز، اور مولا تیرا کرم ہمارے گناہ گاروں کے گناہوں سے کہیں بلند ہے، تیری بخشش ہمارے جرائم سے کہیں وسیع ہے، تیری رحمت ہماری کوتاہیوں سے زیادہ بڑی ہے۔ تو اپنے کرم سے پردہ پوشی کر ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، اور میرے مولا تو نرم خو ہے، تو شفیق ہے، تو بخشش کرنے والا ہے۔ مولا کہاں ہے تیری پردہ پوشی؟ پردہ پوشی مانگنے والے رو رہے ہیں، کہاں ہے تیری بڑی بلند عفو درگزر؟ مولا اسی در کو زردور کا سوال کر رہے ہیں۔ مولا کہاں ہے تیری کشائش اور وسعت رحمت؟ اسی وسعت رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ مولا کہاں ہے تیری فریاد رسی؟ ہماری فریاد رسی کر۔ مولا کہاں ہے تیری عطا؟ تیری عطا کے مانگتے بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے تیری بخششیں؟ کہاں ہے تیرے انعامات؟ کہاں ہے تیرا فضل و کرم؟ مولا کہاں ہے تیری مہربانی؟ ہمیں عطا کر، ہمیں مایوس اپنے در سے واپس نہ لوٹا، اپنے دروازے سے مالک واپس نہ لوٹا۔ مالک میرے مولا میرے آقا تو باقی ہے، ہم فانی ہیں، اور فانی پر باقی کے سوا اور کون رحم کرے گا؟ مولا تو زندہ ہے، ہم مردہ ہیں تیرے ذکر کو چھوڑ کر، اب مردوں پر زندہ کے سوا کون کرم کرے گا؟ تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، کمزوروں پر طاقتور کے سوا کون کرم کرتا ہے؟ مولا تو غنی ہے، ہم تہی دست بھوکے ہیں، بھوکوں پر غنی کے سوا کون کرم کرتا ہے؟ مولا تو بڑا ہے، ہم چھوٹے، چھوٹوں پر بڑے کے سوا کون کرم کرتا ہے؟ مولا تو مالک ہے، ہم غلام ہیں، غلاموں پر مالک کے سوا کون کرم کرتا ہے؟ اے مالک ہم اپنے گناہوں سے بھاگ کر آج کی رات تیری طرف آئے ہیں، یہ گناہوں سے بھاگے ہوئے، ہم پہلے تیری طاعت سے بھاگے ہوئے تھے، تیری بندگی سے بھاگے ہوئے تھے، آج کی رات گناہوں سے بھاگ کر تیرے پاس آئے ہیں۔ مولا اپنی توبہ میں پناہ دے دے، اپنی بخشش میں پناہ دے دے، اپنے لطف و کرم میں پناہ دے دے۔ سرنگو ہے، ہم رسوا ہیں، ہمیں مزید رسوا نہ کر، تجھ سے تیری امان کے طالب ہیں، آقا کی شفاعت کے طالب ہیں، ہماری باتیں سن لے۔ اے سائل و منتوں کی شکایتیں سننے والے، اے محتاجوں کی حاجت براری کرنے والے، اے فریاد کرنے والوں کی آہذائی سننے والے، اے بیچاروں کی دعا سننے والے، پروردگار ان دکھیوں کی دعا سن لے، ہماری بخشش کر دے، معاف کر دے، مصیبت ٹالنے والے ہماری مصیبت کو ٹال دے، اور مالک مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے اپنی محبت کی شیرینی کا مزہ چکھایا ہے۔ مولا ہم ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنی قربت اور نزدیکی کی لذت دی ہے۔ مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے رونے آہذاری کرنے اور جبین سے سجدہ ریزی کرنے اور مناجات کی حلاوت دی ہے۔ مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنی چاہت اور محبت کے لیے خالص کر لیا، جنہیں تو نے اپنی ملاقات کا وعدہ کر لیا۔ مولا جن سے تو راضی ہو گیا ہمیں ان میں شامل کر، ہمیں دوری سے پناہ دے، علیحدگی سے پناہ دے، ہمیں اپنی دوری کی عذاب میں نہ ڈالا، اپنی ناراضگی کے دوزخ میں نہ ڈال۔ مولا ہم اس دروازے پر تجھے چھوڑ کے جائیں، اپنا مشاہدہ دے، اپنی بندگی دے، اپنی طاعت دے، تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے حبیب کی کمری کا واسطہ دے کر، غار حرا میں تیرے حبیب کے گرتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، مولا حضور کے صحابہ کا واسطہ،
ان کی آزاریاں کا واسطہ، حضور کی اہل بیت کا واسطہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر طہارت کا واسطہ، حسنین کریمین کی معصومیت کا واسطہ، فاطمہ الزہرا کی عبادت گزاریوں کا واسطہ مولا، حضور کی اہل بیت کی طہارت کا واسطہ، سیدنا صدیق اکبر کی وفا کا واسطہ، سیدنا فاروق اعظم کی وفا استقامت کا واسطہ، سیدنا عثمان غنی کے حیا کا واسطہ، سیدنا مولا علی کی عبادت و ولایت کا واسطہ مولا ہم پہ کرم کر۔ ان لوگوں کا صدقہ جو اپنی آوازیں تیرے کعبے کے سیر میں لبیک کی بلند کر رہے، جن کے ہاتھوں میں اس وقت تیرے کعبے کا غلاف تیرے گھر کے دونوں نے، مولا ان نداؤں کا صدقہ، تیرے گھر کی ان ہواؤں کا صدقہ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے صغائر کبائر معاف کر، ہماری خطائیں زلت گناہ معاف کر، ساری خطائیں معاف کر، ہمیں پاک کر دے مولا، ہمیں پاک کر دے۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ تیرے حضور جھک سکے، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ تیرا ذکر کر سکے، ہمارے دل اس قابل نہیں کہ تیری یاد کر سکے، ہمارے جسم اس قابل نہیں کہ تیرے حضور کھڑے ہو سکے۔ مولا ہماری ساری خطائیں معاف کر دے، ہم سراپا جرم ہیں مولا، ہم سراپا خطا ہے، ہم سراپا گناہ ہے، ہم سراپا نافرمانی ہے مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، ہماری لفظوں کو نہ دیکھ، اپنی سخا کو دیکھ، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، اپنی بخشش اور عطا کو دیکھ مولا۔ حضور کا صدقہ کرم کر، حضور اسلام کے عشق اور محبت میں فنا کر، اپنی مناجات دے، قرآن سے تعلق دے، قرآن کی لذت دے، راتوں کے سجود کی لذت دے مولا، ہمیں اپنی بخشش اور مغفرت سے نواز، کرم کر آقا کی پوری امت پہ کرم کر، پوری امت پہ کرم کر، عالم اسلام پہ کرم کر، اسلام پہ کرم کر، تحریک منہاج القرآن پہ کرم کر مولا، تحریک منہاج القرآن پہ کرم کر۔ یہ ہزارہ معتکف مرد عورتیں ہزار کی تعداد دور دور دراز گوشوں سے ملکوں سے چل کے آئے مولا، سنو ہو رہی ہے رات، رخصت ہو رہی ہے، مجھے بتا مولا کیا تیرے در سے سنو قریب ہے یہ خالی دانے واپس چلے جائے، کیا کہیں 10 واپس چلے جائے مولا، تیری آمد کیا یہ گوارا کر لے گی، تیری بخشش کیا یہ گوارا کر لے گی؟ منگتے خالی جا رہے ہو، تجھے صحیح کون کہے گا مولا؟ یہی منگتے تو صحیح جانتے ہیں مولا، کرم کر دے، جھولیاں بھر دے، ہمارے حال پہ کرم کر، اپنی محبت اور تعلق عطا کر، بدبختی ختم کر دے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سلام علی المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین واولیاء امتہ والصالحین وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔